بس اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ مرنا سب نے ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اور اسلام ایک ایسا پروسیس ہے جو مسلمان کو اللہ تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کی تشکیل و ترتیب اپنے ذمہ لی، لیکن انداز کیا اختیار کیا، یہ بات بڑی قابل فخر ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ویسے ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرشتے نور سے بنے ہیں، جن آگ سے بنا ہے، انسان تو بنا ہی مٹی سے ہے، لیکن جب ابلیس اکڑا اور سجدے سے انکار کیا کہ میں نے اس مٹی کی مورت کے سامنے کیسے جھکوں، بھائی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہی فیصلہ تو میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، بنانے والا میں ہوں، فیصلہ تو میں کروں گا کون کیسا ہے۔ اور دیکھ لیجئے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، انسان جو ایک وجود ہے، جو ایک لباس ہے، اس کو فرمایا ایسا حسن تخلیق کسی اور کو میں نہیں دیا، تو جن کی وجہ سے یہ لباس بنایا وہ کیسے ہوئے؟ یہ اسلام، اسلام کو دیکھنا ہے تو کملی والے کو دیکھو، یہ جھکی نگاہیں حیا کا پتہ دے رہی ہیں۔ آج آپ کے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ آج آپ کی سوسائٹی بے ضمیر کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ضمیر تو بنتا ایمان سے ہے، اور ایمان بنتا کملی والے سے ہے، اور کملی والے کی بناوٹ ہی ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو نام محمد لے کر تو دیکھے۔ یہ جو ہونٹ مل جائے حجر اسود سے مل جائے، اپنے پاؤں سے چل کر آئے تو زبان کو ذرا ہلائیں۔ ایک دفعہ آج جس بندے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں نا، میں آل دا وے دربار شریف سے آیا ہوں، میں آ نہیں سکتا تھا، پہلی محرم کے بعد ہم دربار سے نکل ہی نہیں سکتے، یہ 10 دن ہمارے پابندی کے، ہم نے رہنا ہی سلطان صاحب کے قدموں میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں، ڈیوٹی ہے ہماری۔ لیکن اس بندی کے لیے میں اس لیے آیا ہوں، بہت بڑا بندہ تھا، نام کے لحاظ سے نہیں، کام کے لحاظ سے نام تو تھا ہی بہت بڑا، جو پتہ دیتا ہے اس نام والوں کے دل میں کیا ہو۔ اور آج ہم سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے ان کے سارے بیٹے بیٹیاں، پورا گھرانہ اس مشن کا علم بردار بن جائے جو مشن زندگی بھر اس شخص نے چلا۔ اور میں یہ بات آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم جب وراثت کی بات کرتے ہیں نا، زمین، دکان، کاروبار اور بھی بہت ساری چیزیں، تو ہم اپنی وراثت کا ایک مرلہ بھی، ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ بھی تو ایک لیگیسی ہے نا۔ یہ جو عشق رسول کا سودا تمہارے باپ نے تمہارے لیے تیار کیا، یہ جو خوف خدا کی دنیا آباد کی، یہ جو غریب پروری کا نور تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، تمہاری جنریشن سے تمہارے لیے گائیڈ لائن بنائی، تمہیں ساری باتیں یاد رہ گئی، مگر رب سے پیار کرنا بھول گیا۔
غریب پروری بھول گئی؟ آپ کا پورا دین اسی پر مبنی ہے، یا خدا سے پیار کرو یا خدا کی مخلوق سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خدا کی مخلوق کے پیار کی انتہا یہ ہے، جسے بنایا تو مکڑے کو والضحیٰ کہہ دیا۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے، جو ہمارے حصے میں لوگ آئے نا وہ ہمارے ہاتھ چومتے نہیں تھکتے، لیکن جو بات پہرا دینے والی اس پر پہرا نہیں دیتے۔ یہ اگر چوک بھی جائے نا ہاتھ چومنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو میرے نبی نے 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی تھی نا، ویسے ہر ایک کا نام لے کر نبی نے سب کی شانوں کو محفوظ کیا، لیکن جب بات اور باری آئی نا شہزادگان جنت کی، میں بہت آپ سے محبت کی داد لینا چاہتا ہوں۔ کم از کم کئی سو میل کے سفر کر کے آنے کی قیمت تو آپ کو دینی ہی چاہیے، بس اللہ کا نام لیتے رہیں گے تو میری یہ قیمت ہے۔ فرمایا پورا دین سمجھ کر آج کیوں حسینیت میں مجھے نظر آتا ہے، الحسین منی وانا من الحسین۔ لوگوں آج بھی دیکھ لو، حسین مجھ سے ہی ہے، اور کل دیکھ لینا میں بھی اگر تمہیں ملا تو حسین سے ہی ملا۔ میں بس ایک بات اور میں نے کرنی ہے، اور جتنی باتیں حضرت علامہ پیر قاری علی اکبر صاحب مداظل العالی، اب میں ایک بات بتاؤں، اگر ایک ملنگ پیر بن سکتا ہے تو ایک معلم اور ایک مبلغ، پیر بننا یا ہونا صرف نمونہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ اور یہ بات جو ابھی میں آپ سے کرنے والا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے، اور کوٹلے والوں اور اس علاقے کے غیور مسلمانوں، ایک ذرہ سا بھی اگر تم نے اپنے باپ دادا کے راستے کو بدلنے کی کوشش کی نا، اس کی سزا بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے پر تھے۔ تو اب مدنی تاجدار نے فرمایا حسان، سبحان اللہ، بولیں سارے، میں آج کے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میرے سامنے انتہائی عزت مند لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے، اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی ایک انچ زمین چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور مدینے والے کا دین تم نے یتیم کر دیا ہے، اتنے بڑا جرم۔ مدنی تاجدار نے فرمایا حسان، بولو ذرا میرے ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، یہ ماڈل کا دکھایا، میرے ممبر پر وہ کھڑا ہو جو حسان کی طرح تو نہیں ہو سکتا مگر حسان کا نوکر تو بن سکتا۔ اب یہ دو طرح کے لوگوں کو دکھایا، ایک وہ جو حسان والا کام کرنا چاہتے ہیں اور نمونہ نہیں بناتے، اور آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں، کبھی یہ تقاضا ہی نہیں کیا تمہاری شکل کیا ہے، تمہارا لہجہ کیا ہے، تم یہ نعت کی توہین کر رہے ہو، یہ آپ نے یہ کہا ہی۔ اور دوسرا، جب مدنی تاجدار نے اپنے ممبر پہ کھڑا کیا نا تو فرمایا ممبر میرا ہے تو پھر تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے اس ممبر۔ اور حضرت حسان نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسجد میں جو ممبر پڑا اس کا نام بھی ممبر ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ممبر ہے، یہ وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ نبی نے فرما دیا تھا
یہ میرا ممبر ہے. اب قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اور جو ممبر بنے گا وہ ممبر رسول کہلائے گا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, ہو ممبر کملی والے کا اور ممبر پر کھڑا ہونے والا رسول کی تعریف نہ کرے تو آپ بھی تو مجرم بنے گے نا. جو اس ممبر پر کھڑا کر رہے کسی کو وہ تو مجرم ہے نا سب سے بڑا. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی مسجد کے ممبر پر وہ شخص کھڑا ہو جس کی زبان حمد مصطفیٰ کر سکے. اب حضرت احسان نے جو بولے نا, میں آپ کو وہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام ہے کیا. یہ آپ کی سوچ کا نام اسلام نہیں ہے, آپ کے اعمال کا نام اسلام نہیں ہے, آپ کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے, مدینے والے کی اداؤں کا نام اسلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاؤں کا نام اسلام ہے. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے گے, 72 دوزخ میں جائیں گے, ایک جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے. اب اس پر بحث نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کوئی کافر ہو گیا, کوئی مشرک ہو گیا, کیونکہ یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے ہم نے کہنا ہے یہ مسلمان ہے. کیسا مسلمان ہے اور کس درجے کا مسلمان, اس کا فیصلہ اس نے کرنا. لیکن کچھ باتیں تو سامنے نظر آ جاتی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے. اس غلطی کی تلافی ہونی چاہیے, اس غلطی کو ختم کر دینا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. کیا خوش نصیب مجمع تھا جس کے سامنے میرے نبی نے اپنی حمد کے لیے حسان کو منتخب کیا. اگر یہ دین ہے تو پھر تم کس دین کی بات کرتے ہو, پھر کس لیگسی کی بات کرتے ہو, پھر کس طریقے کی بات کرتے ہو؟ طریقہ تو وہی اچھا ہے نا. میرے آقا نے فرمایا مان علی و صحابی, سن لو جنت میں جانے والا جو گروہ ہے اس کی شان کیا ہوگی, وہ میرے راستے پر چلنے والا ہوگا, میرے اصحاب کے راستے پر چلنے والا ہوگا. آج مجمع ہے صحابہ کرام کا, فرمائش ہے مدینے والے کی, ممبر ہے کملی والے کا, اور حسان کیا کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ سبحان اللہ, وَأَحْسَنُ من کلم ترقت عینی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا حمد بیان کروں. اب آپ کے جو نخبہ ہیں اسٹیج شاعری جن کو آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب حمد باری تعالیٰ ہوگی, اب نعت رسول ہوگی. یہیں سے غلطی ہو جاتی ہے. حمد بھی نعت, نعت بھی حمد, دو مت کرو ایک ہی کرو. اگر کہو حمد باری تعالیٰ ہے تو ساتھ ہی کہو حمد مصطفیٰ بھی ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اپنے لیے ایک ذاتی نام رکھا, اپنے حبیب کو 2 ذاتی نام دیے, محمد احمد. محمد بھی حمد سے بنا, احمد بھی حمد سے بنا. احمد میں حسن یہ ہے کہ نبی اللہ کی حمد کر رہا ہے, اور محمد میں حسن یہ ہے کہ اللہ بھی نبی کی حمد کر رہا ہے اور کائنات بھی نبی کی حمد. حضرت وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بیان کروں, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. دیکھے کہاں سے آپ جیسا, 5 معلوم مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں, اور ماں جنے تو کہاں سے جنے. خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ بنانے والے نے تو آپ ہی کو ایسا بنایا ہے کہ عیب نہیں رہے. کان کا یہ عقیدہ ہے, یہ اسلام ہے, اس کا نام اسلام ہے. کان کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول نبی کی موجودگی میں, صحابہ کے اجتماع میں, مسجد نبوی میں, ممبر رسول پر ٹھہر کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کان کا. سبحان اللہ. میں نے آخری کلام کر دیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بنانے والے نے بنایا نا آپ کو تو آپ سے پوچھا
کیسا بناؤں؟ جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی آپ کے بنانے والے نے بنا دیا۔ اچھا اب انسان ہے اشرف المخلوقات، تو جس کی وجہ سے انسان بنا، جن بنا، کائنات بنے، فرشتے بنے، ذرہ ذرہ بنا، قطرہ قطرہ بنا، جنہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان جیسا کون ہو سکتا؟ اللہ، یہ ہمارا دین ہے۔ اب اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کو طریقہ کار سے گزارنا ہے۔ اگر صحیح گزر گیا تو بندہ مومن صاحب تقوی قبر میں پھر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، جنتی جنت، مزے ہی مزے۔ اور اگر یہ پروسیس نہیں ہوا، اور میری آخری کلام یہ ہے کہ پروسیس کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج سے شروع کر دو، کاروبار میں برکت ہو جائے، روزگار سیٹ ہو جائے، بچے بچیں جوان رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، سیاست میں ناکام نہیں رہو گے، عبادت میں معیار بن جائے گا، مر بھی جاؤ گے تو قبر بھی بتائے گی کسی بندے مومن۔ چھوٹا سا نسخہ ہے، بڑا آسان نسخہ ہے۔ عالم بننے کے لیے 20 سال لگانے پڑیں گے، بزرگ بننے کے لیے زندگی لگانی پڑے گی، پتہ نہیں بزرگ پھر بھی بنتا ہے بندہ کہ نہیں بنتا، لیکن عاشق رسول بننے کے لیے ایک کام کر لو۔ چونکہ باہر سکول ہے، باہر کالج ہے، باہر یونیورسٹی ہے، باہر گلی ہے، باہر بازار ہے، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی کے سامان موجود ہے، اور آپ کے گھر میں بھی تو بے حیائی کا سارا سامان موجود ہو چکا ہے نا۔ اب آپ کا بچہ مجبور ہے، آپ کی بچی مجبور ہے، چاہتے آپ یہ ہیں یہ بچی رابعہ بصریہ بن جائے، یہ بچہ حسن بصری بن جائے، لیکن ماحول کیا دیا آپ نے؟ بڑا چھوٹا سا نسخہ دے رہا ہوں، اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جس بندے کی تعزیت کے لیے ہم آئے نا، میرا اس شخص کے بارے میں یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ بخشا ہوا انسان ہے، اور ایسا ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کے اجتماعات میں جاتے ہیں نا تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ اتنا ہی اللہ کے حضور میں پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنے والوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بخشش کا سامان اس اجتماع میں آنے والے کسی ایک یا کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ کر دیتا ہے، چاہے جنازہ ہو چاہے اس طرح کے اجتماعات ہو۔ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا، 25 سے 30 منٹ، 24 گھنٹوں میں صرف 25 سے 30 منٹ آپ نے وقف کرنے ہیں اپنے گھر میں۔ آج جب ہم اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈرامہ یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن جب قیامت ٹوٹتی ہے، عزت اچھلتی ہے، پھر ہم بس پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں سامان کرنا ہے، 25 منٹ مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ کے گھر میں ہر شام 25 منٹ کے لیے کیفیت عشق رسول پیدا ہو جائے۔ اگر کسی انڈین گانے کی طرز کی بجائے درود کی لے میں آپ کے گھر کے اندر انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہونا شروع ہو جائے، 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی چادر بنا کے رکھ لینی ہے، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام، اس کے ارد گرد بیٹھ جانا ہے، معصوم بچے ماں کی گود میں، آپ آمنے سامنے، ہاتھ میں تسبیح ہے، درود چل رہا ہے، ایک شخص 500 مرتبہ پڑھ لے گا، 6 افراد ہیں تو 3000 پڑھا 500 مرتبہ، بنا 3000، لیکن ثواب سب کو 500 کا نہیں 3000 کا۔ میں نے اس کوشش کی، تحریک درود کا آغاز کیا، اس وقت دربار شریف پر جو مسجد حسین میں بنا رہا ہوں 20 ایکڑ الحمدللہ، اسکول سسٹم سے لے کر یونیورسٹی تک ہر چیز تیار کر دی ہے، کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ غریب کا بچہ سوچتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے کر دیا، حسین کی محبت میں کیا، حسین کے اس نام پر کیا۔
اس مرکز درود پر روزانہ 50 لاکھ درود جمع ہو۔ اگر آپ کے گھر میں روزانہ، ایسے تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، گاڑی چل رہی ہے درود چلتا رہے، لیکن وہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا اس کا اہتمام کیا ہو۔ آپ نے وضو کیا ہو، 2 رکعت نفل پڑھے ہوں، اور پھر تصور گنبد خضرا کیا اور عقیدہ یہ رکھا ہو کہ میرا نبی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور بولے گا اس لیے کہ جس کے لبوں پہ تو خود رب بولتا ہے۔ نبی بولتا ہی تب ہے جب رب بولتا ہے۔ وہ نبی جب آپ کی اس محبت کو دیکھ کر، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم درود بھیجتے رہو اور پڑھتے رہو اور اکٹھا کرتے رہو۔ دنیا میں کہیں بھی درود پڑھا جائے فرشتے لے جاتے ہیں، لیکن پیر کے دن، جمعرات کے دن میرا نبی براہ راست دیکھتا ہے، اب جب چاہے دیکھ سکتا ہے، جب چاہے دیکھتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے تو کنیکشن دے دیتا ہے، اور جب کنیکشن مل جاتا ہے تو اسی کا نام پیر بن جاتا ہے۔ آپ بھی پیر بن سکتے ہیں، آپ بھی بزرگ بن سکتے ہیں، کنیکشن تو جوڑنا پڑے گا۔ اور میں آپ سے یہ کروں گا، آج سے شروع کر درود، کوئی لمبا چوڑا، میں درود کی لے میں، درود اور درود کی لے میں، نعت اور درود کی لے میں عارفانہ کلام، اس پر ہم نے بے شمار ریکارڈنگز تیار کر دی۔ ریکارڈنگ لگا دیں، ساتھ شروع ہو جائے۔ گھر میں اگر کچھ خوش الہان ہے تو وہ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا، گھر کا رنگ بدلے گا۔ جس گھر میں روزانہ ہر شام نبی کے نام ہو جائے، ارے کیسے ممکن ہے نبی بوسیری سرکار کے خواب میں آ کر ان سے کہے کہ میری نعت پڑھتے رہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو لجپال بھی ہو، کریم بھی ہو، شفیق بھی، حریص بھی، عزیز بھی ہو، رؤوف بھی ہو، رحیم بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ عاشق بلائے، عاشق سوچے، عاشق مانے اور محبوب نہ مانے؟ یہ نہیں ممکن۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور خاص کر حاجی غلام غوث صاحب، ان کے تمام صاحبزادے صاحبزادیاں، اس پورے گھرانے کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس مشن کو جو زندگی بھر اس شخص نے چلایا۔ میں چند دن پہلے ان کو دیکھنے آیا تھا، چہرے پہ وہی مومنانہ شان تھی، کیفیت وہ نہیں تھی جو زندگی کے آثار ہوتے ہیں، مگر زندگی تھی۔ حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میرا خیال ہے یہی تقاضا بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، زندگی بھر ایک دوسرے پر انسان احسان کرتا ہے، اس کا بدلہ احسان کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔